صرف آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج والد صاحب کو گزرے ہوئے 33 یا 34 دن ہو چکے ہیں. اس وقت کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر، اس دکھ کی گھڑی کے اندر کوٹلی کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے، پاکستان سے مختلف لوگوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، وہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے. ڈاکٹر صاحب کا آپ تمام لوگوں سے یقیناً ہر ایک شخص کی ایک اپنی کہانی ہے جو ان کا تعلق تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور ہمیں روز یہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. اور یہی کہانیاں، یہ افسانے جو ہمیں لگتے ہیں اب، جو ہمیں ان کی زندگی میں چیزیں نہیں پتہ چلی جو اب پتہ چل رہی ہیں، وہ ہمارے لیے آگے کی زندگی کے لیے سرمایہ حیات ہیں. آپ تمام احباب سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یقیناً آج کل انسان کی جو زندگی ہوتی ہے بہت مصروف زندگی ہے، اس سے وقت نکالنا انتہائی مشکل کام ہے. آپ تمام احباب یہاں پہ کوٹلی سے، دیگر شہروں سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے تشریف لے کے آئے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کے لیے جنت الفردوس کے لیے دعا کیجیے. اور جو تعلق ڈاکٹر صاحب کا آپ تمام احباب سے تھا، میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اس کے بعد زندگی میں مجھے کوئی اور کسی سے تعلق نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ان تعلقات کو سمیٹ لوں، کامل میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر صاحب کے ان تعلقات کو سمیٹ لے، میرے جو تایا ہیں، چچا ہیں، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، وہ انہی تعلقات کو سمیٹ لیں، تو میرا خیال ہے ہمارے لیے اس سے زیادہ ہمیں اس دنیا میں کچھ چاہیے نہیں ہے. تو میں یہ خواہش رکھوں گا کہ کیونکہ اس سے پہلے فاتحہ خوانی میں لوگ بہت سارے آ رہے تھے، فاتحہ خوانی کے لیے مصروف تھا، تو میں فردن جتنے ڈاکٹر صاحب کے تعلق دار لوگ تھے، جتنے ڈاکٹر صاحب کے دوست تھے، جتنے ڈاکٹر صاحب کے قریبی رفقا تھے، تمام کے ساتھ میں انشاءاللہ ملاقاتیں کروں گا اور تمام لوگوں سے جو ڈاکٹر صاحب کا تعلق تھا اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا، بلکہ اس کو بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا. ایک حدیث آخر میں کہنا چاہوں گا، جس کے بعد اس چیز کا مجھے اور زیادہ احساس ہوا کہ میرے والد صاحب کے جو دوست تھے، جو تعلق دار تھے، ان سے میں تعلق بہتر سے بہتر کر سکوں. وہ حدیث میں نے کچھ اس طرح پڑھا، اور میں نے پھر اپنے چھوٹے بھائی سے بھی خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ تمہارے والد کے جو عزیز ہیں، جو دوست ہیں، ان سے اگر تمہارا تعلق ہوگا اور تم سے اگر حسن سلوک کرو گے تو یہ تمہارے لیے بھی ثواب ہوگا اور تمہارے والد کو بھی اس بات کا ثواب پہنچے گا. تو اس وجہ سے میں یہی خواہش رکھوں گا، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اپنے والد صاحب کے تمام تعلق دار عزیز لوگ جو تھے ان کے ساتھ اس تعلق کو برقرار رکھوں. وقت کی پابندی کرتے ہوئے مفتی محمود صاحب کو میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ دعا کروائیے. اچھا، یہ بلکہ یہ مولانا صاحب جس طرح کرنا چاہتے ہیں، بس جلدی ہم اس کو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وبارک وسلم وسلی علیہ. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم لک الحمد بک المصطفی وانت المستعان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میرے مولا، اپنے حبیب کریم کے صدقے وسیلے سے جس قدر دوستوں نے بیرون ملک سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے، آزاد کشمیر کے ہر ایک جگہ سے قرآن کریم پڑھا، درود شریف پڑھا، کلمات طیبات پڑھے، ختمات شریف پڑھے، اس کا ثواب. اور جو اس کاغذ پر مرقوم ہے ختمات شریف، متعدد قرآن کریم ہے، متعدد متفرق صورتیں ہیں، اس کا ثواب، ان ختمات کا ثواب، اس طعام کا ثواب، ثمرات کا ثواب، مشروب کا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے پیارے محبوب دانا کل وجود سرکار مدینہ سرور سینہ بیکینہ کی روح فتوح کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین، جتنے انبیاء و مرسلین دنیا پر تشریف لائے، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کی ارواح طیبات کو احسال کرتے ہیں، قبول فرما. میرے مولا، حضور کی آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین،
آئمہ مجتہدین شہدائے کربلا شہدائے بدر و احد کی آراء طیبات کے اس کا ثواب وصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، نظامیہ، برکاتیہ، وارثیہ، قلندریہ، شاذلیہ، جنیدیہ کے جتنے مشائخ دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی آراء طیبات کو اس کا ثواب وصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص ڈاکٹر محمود رسن صاحب علیہ رحمہ کی روح رتوح کا اس کا ثواب وصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ڈاکٹر صاحب کی قبر کی، پل صراط کی، حشر کی منزلیں ان پر آسان فرما۔ بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما، حضور کی شفاعت سے بہرہ فرما۔ یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ خطاً عمدن جو ان سے صادر ہوئے معافی عطا فرما۔ یا اللہ ختمہ شریف کی برکت سے ان کی قبر کو منور فرما، حد نگاہ تک وسیع فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمت کی آماجگاہ بنا۔ میرے مولا جتنے سنگی ساتھی دور دراز سے اس ختم شریف کی محفل میں 40ویں میں شریک ہوئے ہیں، سب کی دین و دنیا کی سب تمام مشکلوں کو حل فرما، سب کی عمریں دراز فرما، سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی سب بیماریوں کو دور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا ستار یا غفار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا ستار یا غفار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا حبیب اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا